ہم بار بار اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر ہر نازک موقع پر اس ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ مزدور جب پھنسے اتراکاشی کی سرنگ میں تو کون کام آیا؟ منا قریشی، وکیل خان، لیفٹیننٹ کرنل سید حسین، ناصر، ان کی ٹیم کام آئی۔ 41 دن تک مشینیں لائی جائیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، امریکہ سے مشین منگوائی گئی، وہ مشین بھی ٹوٹ گئی، اور بالآخر دلی سے اس ٹیم کو، جس کے چیمپئن مسلمان تھے، ان کو بلایا گیا، جو انتہائی رسکی کام کرتے ہیں، باریک سی گڑھا کھود کر اس کے اندر اس سے اترتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن وہ پوری ٹیم اتری، اور پوری ٹیم جب اتری تو ان سب مزدوروں کو اسی راستے سے زندہ سلامت باہر لے کر آئی۔ یہ ہے مسلمان۔ تم قدر نہیں کرتے مسلمانوں کی، تم اس ملک کا نقصان پہنچاتے ہو۔ میں اب بھی تم کو سمجھاتا ہوں، اے ملک کے چلانے والوں، اے مہاراشٹر کی سرکار والوں، اے دلی میں بیٹھ کر راج کرنے والوں، اگر تم اس ملک کے وفادار ہو تو تم مسلمانوں پر بھروسہ کرو، ان کو نازک موقعوں پر اس ملک کی خدمت کا موقع دو۔ ہر کچھ دن کے بعد ایک شخص کا نام آتا ہے کہ پاکستان کی جاسوسی ایجنسی کے ہاتھ وہ بھارت کے ڈیفنس کے راز بیچتا ہوا پایا گیا۔ ہر 2-4 مہینے کے بعد ایک نام آتا ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 20 سال ہو گئے، ایک بھی مسلمان کا نام ملک کے رازوں کو پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ بیچنے والا آج تک نہیں سامنے آیا۔ اس قوم کو تم کہتے ہو یہ دیش دروہی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ آتا ہے، سجاد نعمانی جب فلسطین کے حق میں بیان دیتا ہے، جب سجاد نعمانی اسرائیل کو کنڈم کرتا ہے، اور جب سجاد نعمانی وہ ایک اپیل کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے، کہ بھارت اپنے پرانے موقع پر قائم رہ کر اس وقت فلسطینی مظلوموں کا ساتھ دے، تو میرے پاس ایجنسیز کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، مولانا یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جناب میں نے وہ کہا جو اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا، آئیے مجھ سے ملیے، میں آپ کو بتاؤں۔ آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ لیٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ جو راجنیتک نیتا نہیں تھے، ہی واز دا ون آف دا گریٹسٹ اسٹیٹسمین، وہ اسٹیٹسمین تھے۔ اٹل بہاری واجپئی نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی، اور یہاں بہت بڑی سبھا کی تھی انہوں نے انڈیا میں، اور ایک بہت بڑی پبلک سبھا میں بہت زور و شور سے کہا تھا کہ بھارت عربوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ جتنی زمین عربوں کی چھین کر اسرائیل نے قبضہ کی ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب اٹل بہاری واجپئی پرائم منسٹر بنے تو 2-3 مرتبہ انہوں نے مجھ کو بلایا، ایک بار بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اس موقع پر ان کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ ویسے بھی بڑے ہیومرس آدمی تھے، بہت ہنسنے والے، بہت مسکرانے والے۔ تو میں نے اٹل جی سے پوچھا کہ اٹل جی آپ نے جو اتنی زوردار تقریر عربوں کی حمایت میں کی تھی، تو یہ آپ کے اپنی وچار تھے یا آپ جب اس وقت سرکار میں تھے جنتا دل کی تو یہ سرکاری پالیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں فارن منسٹر تھا، میں اپنی ذاتی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت پرائم منسٹر مراد جی دیسائی کے پاس میں گیا، اٹل جی نے مجھے پرسنلی بتایا، نوٹ کر لیں نوٹ کرنے والے، اٹل جی نے کہا کہ میں مراد جی بھائی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سر عرب اسرائیل کانفلکٹ شروع ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھارت کی پالیسی کیا ہوگی؟ تو مراد جی بھائی نے کہا کہ پارٹی کے بدلنے سے فارن پالیسی نہیں بدلا کرتی، سرکار کی بدلنے سے فارن پالیسی کبھی نہیں بدلا کرتی، ہم عربوں کے ساتھ تھے، عربوں کے ساتھ ہیں اور عربوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کھل کر اسرائیل کا وروध کیجئے اور عربوں کا ساتھ دیجئے۔ اٹل جی نے مجھے خود بتایا، تب میں نے وہ تقریر کی تھی۔ یہ ہے بھارت کی پالیسی۔ ایک آدھ کسی سیاسی پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہو تو پارٹی کی پالیسی ہے وہ بھارت کی پالیسی بالکل نہیں ہے۔ کسی سنگٹھن
یا کسی پارٹی کی پالیسی کو دیش کی پالیسی بتانا، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دیش کا مالک کوئی نہیں ہے، دیش کے مالک اس کی پوری جنتا ہے، اس کا سنویدھان ہے، اس کا دستور ہے۔ ہمیں اور آپ کو پورے شعور کے ساتھ، پوری عقل مندی اور ہمت اور بیداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔